औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वानुद्दीन नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। प्रोग्राम पैगाम करबला पहली मुहर्रम से जिसका सिलसिला जारी व सारी है, जिसमें वो मुख्तलिफ़ उलमाए किराम और ख़तीब यहाँ पर आके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से, मुहर्रम के सिलसिले से, अज़ादारी के सिलसिले से गुफ्तगू करते हैं। आज इस अहम प्रोग्राम जो कि 7 मुहर्रम से मंसूब है, प्रोग्राम पैगाम करबला में आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मिनाल हैदर ज़ैदी साहब क़िबला, जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे आज हम करबला के हवाले से और इंसान किस तरह से अपने किरदार को निखार सकता है करबला के आईने में और उससे कुछ चीज़ें सीख कर। और दूसरे मेहमान हमारे आली जनाब रिज़वान हसन साहब जो यहाँ से नौहा पेश फरमाएंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे आली जनाब रिज़वान हसन साहब की खिदमत में और चाहेंगे कि वो एक नवा पेश फरमाए हमारे मोमिनीन के लिए। एक दुखिया भी मार पड़ी है, सारा घर पर देश में है, जागती आँखें बिस्तर पर है और नजर पर देश में है। एक दुखिया भी मार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। माँ तो आखिर माँ होती है, दूरी से क्या होता है। माँ तो आखिर माँ होती है, दूरी से क्या होता है। बेटी के अहवाल की उसके दिल को खबर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। या रब वो दिन आए के आके कासिम का सेरा देखे। या रब वो दिन आए के आके कासिम का सेरा देखे। सुगरा के लब पर ये दुआ है और असर पर देश में है। एक दुखिया भी मार पड़ी है, सारा घर पर देश में है। जंग मरज से आसा थी या बास अगर घर में होते। जंग मरज से आसा थी बास अगर घर में होते।
موت کھڑی ہے آنگن میں صغرا کی سپر پردیس میں ہے، ایک دکھیا بیمار پڑی ہے، سارا گھر پردیس میں ہے، دیدائے تر میں روضہ سرور، خواب کا سرمایہ ہے نظر، دیدائے تر میں روضہ سرور، خواب کا سرمایہ ہے نظر، نور ہے میری آنکھوں میں پھر دوس نظر پردیس میں ہے، ایک دکھیا بیمار پڑی ہے، سارا گھر پردیس میں ہے۔ وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پر لاکھوں سلام۔ تو یہ تو تھے علی جناب رضوان حسن صاحب جو یہاں سے نو پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم سب سے پہلے تو جناب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں، اور جناب جیسا کہ 7 محرم کے حوالے سے یہ گفتگو جو حسینی چینل پر اس وقت نشر کی جا رہی ہے، جس میں مسلسل پہلی محرم سے کربلا کے عنوان پر گفتگو چل رہی ہے، مختلف علماء کرام یہاں پر آ کے درس کربلا و پیغام کربلا کے حوالے سے اپنی گفتگو کر رہے ہیں، اور لوگ و مومنین جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں ان واقعات یا محرم کے حوالے سے، جلوس کے حوالے سے، چائے پہ عزاداری کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ کچھ حاصل کر رہے ہیں، جس سے ان کی دین و دنیا دونوں سنور رہی ہے۔ اصلی جو ایک میرا سوال یہ ہے کہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کیا ہے، اس حوالے سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کی تشریح فرمائیں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم دوسرا سوال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاة والسلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی۔ سب سے پہلے اس ایام غم کی تعزیت اور تسلیت عزاداران مظلوم کربلا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کربلا ایک عظیم مفہوم کا نام ہے، ایک عظیم پیغام کا نام ہے۔ کربلا کوئی ایک چھوٹا اور محدود لفظ نہیں ہے، بلکہ خود کربلا کے اندر ایک جامعیت پائی جاتی ہے۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ خود امام حسین علیہ السلام قیام کن مقاصد کے تحت کر رہے ہیں۔ جی، ہمیں ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا، ان کا تجزیہ کرنا ہوگا، صرف کربلا میں نہیں بلکہ کربلا سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے میں ہیں، اس وقت سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو سجانے کے لیے، کربلا کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں، اور کتنے پہلے اقدامات کیے، کتنے پہلے سے یہ اقدام کیے گئے۔ بلکہ یہ تو خود امام حسین علیہ السلام ہے، ان سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کربلا کے سلسلے سے سفارشات اور ان کی جو ہے وہ احادیث موجود ہیں جو ہے کربلا کے سے متعلق۔ لیکن آپ کا سوال ہے مقصد کربلا، اس کے ذیل میں میں چند باتیں جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں جو ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ حدیث بلکہ یہ وصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ کس سے؟ یہ محمد حنفیہ سے وصیت ہے۔ اچھا،
کہ جب امام محمد حنفیہ کے اس میں جاتے ہیں، سامنے جاتے ہیں اور وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، چونکہ محمد حنفیہ اپنی مرض کی بنیاد پر، فلج کی بنیاد پر جو ہے وہ کربلا میں نہیں پہنچ پا رہے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کچھ وصیتیں کی ہیں محمد حنفیہ سے کہ میں جو نکل رہا ہوں مدینے سے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ مسلسل تقاریر میں یقیناً آپ نے یہ سنا ہوگا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس وصیت میں یہ فرمایا کہ میں لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میں نہ کسی فساد کے لیے جا رہا ہوں، نہ کسی ظلم کے لیے جا رہا ہوں، نہ کسی زیادتی کے لیے جا رہا ہوں، نہ کسی مال و دولت کے لیے، نہ ہی کسی حکومت کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح، میرا واحد مقصد یہ ہے کہ امت کی اصلاح، اس لیے میں قیام کروں۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ جب کربلا کے مقاصد کا ذکر ہوتا ہے تو چاہے وہ کوئی ذاکر بیان کر رہا ہو یا ذاکر سے لے کے اوپر تک بزرگ علماء نے جو اس کا تجزیہ کیا ہے کہ مقاصد کربلا کیا کیا ہیں، وہاں پر جو 3 اہم چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یوں تو بہت سارے دروس ہیں کربلا کے اور بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ان سارے مقاصد میں 3 مقصد اور 3 ہدف یا 3 علتیں جسے کہا جا سکے، سبب جسے کہا جائے، وہ 3 سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ تھا، سب سے پہلی چیز جو تھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ تھی بیعت کا مطالبہ، کہ امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہ جب یعنی یزید کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ولید جو گورنر ہے مدینے کا، اس نے فوراً جو ہے وہ پیغام پہنچاتا ہے امام حسین علیہ السلام تک۔ جب وہ قاصد گیا ہے تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن زبیر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ یہ قاصد جاتا ہے، جانے کے بعد حکم سناتا ہے کہ امیر نے آپ کو طلب کیا ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا، چونکہ یہ جس وقت قاصد پہنچا تھا تو اس وقت یہ ایسا وقت تھا کہ جب دربار نہیں لگتا تھا، کسی کو دربار میں نہیں بلایا جاتا تھا، یہ ایک الگ ٹائم تھا، لہذا فوراً عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا گمان ہے کہ جو ہم دونوں کو دربار میں بلایا گیا ہے؟ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تاریخی جملہ کہ ان طاغیتم قد ہلک، کہ ان کا سرکش جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے اس کے بعد کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے خود عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو پھر اس کے بعد امام نے اپنا مقصد یہ بیان کیا کہ دیکھو، اگر مجھے بلایا گیا ہے تو میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ دربار میں جاؤں گا اور انہیں باہر روک دوں گا۔ وہ ساری تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں اکیلا جاؤں گا اور اس کے بعد اگر کوئی بات پیش آتی ہے تو میں آواز دوں گا اور وہ اصحاب ہمارے دربار میں آ جائیں گے۔ وہ سارا مصائب میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جو ہے اگر آپ اکیلے جائیں گے تو ممکن ہے آپ کے لیے خطرہ پیش آ جائے۔ تو امام نے اپنے اس ہدف کو بیان کیا، کہا کہ دیکھو مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ میں اس قیام کی قوت رکھتا ہوں اور قدرت رکھتا ہوں، اور پوری وہ تاریخ نے نقل کیا۔ لیکن اصل جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک ہدف اور علت جو کربلا کا ہے کہ ہے وہ بیعت کا مطالبہ۔ جتنی شدت ادھر سے تھی بیعت کے مطالبے پر، اتنا ہی انکار ادھر سے تھا۔ بے شک اس کو بھی انجام پتا تھا اور ادھر سے امام کو بھی پتا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے۔ چونکہ یہ جو بات سامنے آتی ہے کہ کربلا کوئی دیکھیے کوئی نہ حادثاتی جنگ ہے نہ کوئی اتفاقی معرکہ ہے، بلکہ یہ ایک کربلا کا اہتمام اور انتظام خود پیغمبر کے زمانے سے بلکہ انبیاء کے دور سے یہ کام شروع ہوا، چونکہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ، یہ جو ہے جو زیارت کا جملہ ہے یہ کیا یہ بیان کرتا ہے کہ یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہیں تمام انبیاء کے، لہذا جو ان کا ہدف تھا وہی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف ہے، اور پھر اس ہدف کو لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں جاتے ہیں، وہ سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور پھر مروان نے اعتراض کیا، اور اس کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں۔
اس کے بعد امام نے اپنی آمادگی کا اعلان کیا، مدینے سے ہجرت کا اعلان کیا، اور کھلے عام یعنی اعلانی طور علنی طور پر امام مدینے سے نکل رہے ہیں۔ اسی کے مقابل میں عبداللہ ابن زبیر دوسرے راستوں سے، یہ منحرف راستوں سے جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ نکل جاتا ہے مدینے سے، لیکن امام حسین علیہ السلام پورے اعلان کے ساتھ اپنے خانوادے کے ساتھ بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں 28 رجب کو جب امام نکلے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف بیعت کا مطالبہ جس شدت سے تھا اسی شدت سے انکار بھی تھا، بے شک امام نے انکار کیا۔ دوسری علت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوفے والوں کے جو خطوط تھے کہ جس کی بنیاد پر امام نے قیام کیا، تو ایک تو بیعت، دوسرا یہ ہے کہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تک خطوط کا مسئلہ ہے کوفے کی جانب سے، امام مدینے سے مکے کی جانب آتے ہیں، امام مکے میں آ جاتے ہیں، مکے میں قیام پذیر ہوتے ہیں، مکے میں آنے کے بعد مسلسل امام حسین علیہ السلام نے مختلف افراد سے جلسات کیے ہیں، گفتگو کی ہے، ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور جانے کے بعد پوری تاریخ کربلا آپ دیکھیں اور وہ مکے کے ان واقعات کا آپ مطالعہ کریں، ہر جگہ امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا ہے، بے شک وہی مقصد سب ایک ہی، ہر جگہ اپنے مقصد کو بیان کیا۔ اور حتیٰ یہ کہ بڑے بڑے وہ افراد جو شرفاء ہیں، جو راویان ہیں یا دیگر جو شعراء ہیں، وہ افراد بھی آتے ہیں مکے میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، اور سب سے ان کے ظرف کے اعتبار سے، یہ بھی ایک بحث ہے، وقت نہیں ہے کہ اس وقت آپ کو بیان کیا جائے آپ کے سامنے، لیکن یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کا جواب دیا ہے، لیکن سامنے والے کے ظرف کو دیکھ کے جواب دیا، جس طرح اس کا ظرف ویسے ہی کتنا سمجھ سکتا ہے ہمارے اس جواب کو، بے شک، لیکن مقصد ایک ہی تھا، جواب کا انداز الگ الگ تھا، بے شک الگ الگ جواب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب جب مکے میں آتے ہیں تب مکے میں آنے کے بعد خطوط کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ تعداد میں اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس بحث میں مجھے نہیں جانا، لیکن کوفے کی جانب سے خطوط آئے، لہذا کربلا کی ایک علت یہ بیان کی جاتی ہے، چونکہ کوفے والوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں پر امام کی ضرورت ہے، یہاں پر ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہم خواہش مند ہیں آپ کے، لہذا آپ یہاں پر آ جائیں، لہذا دوسری علت یہ بیان کی جاتی ہے۔ تو چاہے وہ بیعت ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کوفے کی جانب سے خطوط کا مسئلہ ہو، بے شک، لیکن کربلا کو ان دو چیزوں پہ منحصر نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں۔ ان تیسرا اہم ہدف جو تھا وہ امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں جس کا میں نے ذکر کیا اس میں امام نے بیان کیا۔ اچھا وہ کیا؟ وہ ہے ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایک تو پہلے جو کہا کہ امت کی اصلاح کیسے ہوگی، وہ ایسے ہوگی، یعنی امر بالمعروف کے ذریعے سے اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے۔ تو اگر ان تینوں علتوں کا جائزہ لیا جائے، یعنی بیعت، کوفے کی جانب سے مطالبہ، اور اس کے بعد تیسرا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر ان تینوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں رکھا جائے تو سب سے اہم مقصد جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی میں ہی سب کچھ آ جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ادھر سے اگر بیعت کا مطالبہ تھا تو امام نے اقرار نہیں کیا، امام نے انکار کیا، ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ امام نے بیعت سے انکار کیا، نہیں کیا۔ کوفے والوں کے جو خطوط ہیں اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ امام خدا نہ کردہ جو ہے وہ ایک حکومت کی یعنی طمع میں جو ہے وہ کوفے کی جانب جانا چاہتے ہوں، لیکن اگر خود یعنی امام کے ذہن میں یہ بات رہی ہوتی تو جب امام کو یہ پتا چل گیا کہ اپنے سفیر یعنی جناب مسلم کو جب بھیجا ہے اور ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے امام کو ساری اس کی اطلاع ہوئی، جب امام کو یہ خبر مل گئی تھی تو امام کو اپنے ہدف سے منحرف ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر امام کا مقصد یہ تھا کہ حکومت قائم کرے تو جب یہ اطلاع مل گئی تھی کہ جناب مسلم کے ساتھ بے وفائی کی گئی تو امام حسین اپنے ہدف سے ہٹ جاتے، لیکن نہیں، امام نے اپنے ہدف سے نہیں ہٹتے، اپنے قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مکے سے جب نکل رہے ہیں 8 ذی الحجہ کو، ابھی آپ ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے، آپ نے دیکھا کہ 8 ذی الحجہ کو جو ہے وہ حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل رہے ہیں۔ اس مکے سے کربلا کے دوران جو واقعات ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اگر ان کا آپ مطالعہ کریں تو بہت دروس ہیں، اس میں بہت سے اسباق پائے جاتے ہیں، جگہ جگہ منزلیں ہیں،
بہت ساری منزلیں تاریخ نے بیان کی کہ امام حسین یہاں ٹھہرے، امام حسین وہاں ٹھہرے، اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی امام سے ملحق ہو رہا ہے۔ امام کسی نہ کسی کو دین کی طرف لا رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بے شک وہ جو مقصد تھا امام کا وہ لے کے چلے مدینے سے مکے، اور مکے سے جو ہے وہ کربلا تک آئے ہیں۔ اس پورے مدت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حتیٰ آپ کربلا میں پہنچنے کے بعد اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو دیکھیں تو چاہے وہ شب عاشور ہو یا روز عاشور ہو، وہاں بھی آپ کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات مل جائیں گے۔ بے شک بالکل، جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں، ہر خطبے میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بے شک، تاکہ دین کو جو ہے وہ امت تک پہنچایا جا سکے۔ بے شک جی، یہ دو اہم ستون ہیں جو آج ہمارے سماج میں بہت ہی کمزور ہیں۔ جی بس میں آپ کی طرف ابھی دوبارہ بھی آؤں گا، یہیں سے میں بات کو مکمل کروں گا۔ اس وقت ہم چلیں گے علی جناب رضوان حسن صاحب کی خدمت میں، کوئی ایک نعت اور پیش فرمائیں۔ بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، پیروں میں آب لے گئے، کانٹوں کی رہ گزر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، ارے کوئی بتائے کیسے عابد کو صبر آئے، اہل حرام قیدی نیزے پشے کا سر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، ہاتھوں میں راسیاں ہیں، سر پہ نہیں ہے چادر، چہرے بتا رہے ہیں اب عمر مختصر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، کچھ اس طرح دلاسے دیتی تھی بنت زہرا، سو جا میری سکینہ زندان تیرا گھر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، شے اس لیے تلاوت نیزے پکڑ رہے ہیں، اہل حرام کی جانب کفار کی نظر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، چلیے مدینہ چلیے یہ کہہ رہی تھی زینب، بھابی رباب
بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، اتنے رضا تماچے کھائے ہیں راستے میں، بچوں کو ظالموں کا زندان میں بھی ڈر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے۔ تو یہ تو تھے عالی جناب رضوان حسن صاحب جو یہاں سے نو پیش فرما رہے تھے۔ جناب جیسے کہ ابھی ہم لوگ کی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ دو اہم ستون ہیں، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ اس کو مختصر بات میں آپ مکمل کریں۔ جی، یہ امر المعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے سے میں بیان کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، ان تمام مقاصد اپنی جگہ ہیں، یعنی ان سے کسی کو انکار نہیں ہے، وہ ساری مقاصد اپنی جگہ پر ہیں، وہ ساری تاریخ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اہم ہدف جو تھا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور امت کی اصلاح، امت کی اصلاح۔ اب اس امر بالمعروف اور امت کی اصلاح کے لیے اب جو کچھ بھی پیش کرنا ہو امام اس کے لیے آمادہ ہے، چاہے وہ بھرا گھر قربان کرنا پڑے مگر تیار ہیں اس کے لیے، لیکن امام حسین علیہ السلام راضی، چونکہ مقصد بلند ہے، بے شک بے شک، ہدف بلند ہے۔ جب مقصد بلند ہے تو امام حسین علیہ السلام بھی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں، اور جس مقصد کے لیے نکلے اس مقصد کو آخری وقت تک امام نے پورا کیا، بے شک بالکل آخری وقت تک امام نے پورا کیا، اپنے اس مقصد کو پورا کیا۔ اور آج بھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ کربلا ہم تک پہنچی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ تاریخ ہے کہ کس نے ہم تک پہنچایا اور کس طریقے سے اور کن ادوار سے گزرتے ہوئے یہ عزاداری اور یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہم تک پہنچا ہے۔ آج بھی جو کربلا ہمارے پاس موجود ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ جو پیغام ہمارے پاس آج موجود ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کربلا کے پیغام کو ہم آج لوگوں تک پہنچائیں۔ بے شک اس کو ہم لوگوں تک پہنچائے بھی، اور ساتھ میں سارے حسینیوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اس پر عمل بھی کریں پوری طریقے سے، کیونکہ اس سے امام حسین السلام کی قربانی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ حق کا راستہ کیا ہے اور باطل کا راستہ کیا ہے، تو ہمیں انسانیت کی طرف رہنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اور امام حسین السلام کے بتائے ہوئے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ بس کیونکہ وقت میرے پاس بالکل کم ہے تو میں چاہوں گا کہ آج 7 محرم کے حوالے سے آپ اس 7 محرم کے حوالے سے شہادت کا بھی ذکر کر دیں، اس کے بعد اس پروگرام کو ہم اختتام کریں۔ ظاہر ہے کہ آج جو ہمارے ملک میں جو ہے وہ 7 محرم جس شخصیت سے جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے اور جس کا غم منایا جاتا ہے، یہ ایک علماء کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے دنوں کو منسوب کر دیا ہے الگ الگ شہیدوں سے تاکہ ان کے غم کو جو ہے وہ منایا جا سکے۔ آج 7 محرم جو نہایت غم کی تاریخ ہے، اور آج یہ بھی ہے کہ 7 محرم سے خیموں سے جو ہے وہ التش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک جو پیاس کا ایک اہم مسئلہ ہے کربلا میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ مصیبت میں جو اضافہ ہو رہا ہے آج 7 محرم سے، ایک اور یہ مصیبت کہ خیموں سے مسلسل بچوں کی آوازیں التش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 7 محرم کو جو منسوب کیا جاتا ہے وہ جناب قاسم ابن الحسن علیہ السلام سے اس تاریخ کو منسوب کیا جاتا ہے اور ان کا غم منایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ایک عظیم غم تھا ایک چچا کے لیے کہ جب بھتیجا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے تو پھر وہ اس چچا کے لیے کتنا سخت تھا کہ اپنے بھائی کی نشانی کو وہ اجازت دے دیں اور میدان میں جو ہے وہ بھیج دیں۔ یہ امام کے لیے نہایت سخت کام تھا، کس طریقے سے اجازت دیتے۔ تاریخیں لکھتی ہیں کہ چچا اور بھتیجے دونوں گلے مل کے جو ہے وہ اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب جناب قاسم مایوس ہو جاتے ہیں تو خیمے کے جو ہے باہر آنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے بابا نے ان کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا۔ جناب قاسم علیہ السلام اس تعویذ کو لے کے چچا کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ تعویذ جو ہے وہ چچا کو دکھاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس تعویذ کو جب کھولا تو کھولنے کے بعد زہر و قطار رونے لگے۔ عجب نہیں اپنے
अपने भैया उनको आपको भैया याद आए हों, और एक मरतबा जनाब कासिम से यही कहा, ऐ बेटा कासिम तुम ये तावीज़ लाए हो या अपने मौत का परवाना लेके आए हो। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे को खुद तैयार किया, खुद जंग के लिए आमादा किया। आप देखें ये करबला एक ऐसी जंग है कि जहां बूढ़े भी मिलेंगे, जहां जवान भी मिलेंगे, वहीं बच्चे भी जो है आपको साबित कदम मिलते हुए नजर आएंगे, कहीं भी अपने मकसद से नहीं हट रहे हैं। और यही जनाब कासिम है कि जो शब आशूर भी ये मौत का मजा लोगों के सामने बताते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने महज़र शहादत लोगों के सामने पेश किया, लेकिन जनाब कासिम का जिक्र नहीं आता है, तो जनाब कासिम तड़प के कहते हैं, ऐ चचा जान क्या मेरा नाम महज़र शहादत में नहीं है? तो इमाम ने यही कहा था, ऐ बेटा कासिम कल वो 6 महीने का हजरत अली असगर भी जो है वो शहीद होने वाला है। तो जब जनाब कासिम तड़प गए थे और उसके बाद इमाम ने सिर्फ एक सवाल किया था, ऐ कासिम, ऐ बेटा कासिम ये बताओ तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? तो जनाब कासिम का वो तारीखी जुमला और तारीखी जवाब जिसे तारीख ने नकल किया, जनाब कासिम ने फरमाया कि अल मौत यानी मौत जो है हमारे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है। ये सिर्फ जवाब नहीं था बल्कि अपने मकसद को बयान किया जा रहा था कि जब मकसद बुलंद है तो अब हमें मौत का कोई खतरा नहीं है, हमें मौत का कोई खौफ नहीं है। और फिर जनाब कासिम ने यही कहा कि मौत, चाहे हम मौत के मुंह में चले जाएं या मौत हम पर आ जाए, अगर हम हक पर हैं तो फिर हमें किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। और जनाब कासिम को फिर इज़्न शहादत मिल जाती है। जनाब कासिम मैदान जंग में जाते हैं, बड़े बड़े पहलवानों को जो है वो फिन्नार करते हैं, और उधर जाहिर है कि 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, कब तक ये बच्चा जंग करता। एक मरतबा आवाज देते हैं जनाब कासिम, और उधर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम चलते हैं, अपने भतीजे की तरफ चलते हैं। लेकिन अजीब व गरीब मंजर है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब कासिम तक पहुंचते हैं तो जनाब कासिम अब जिंदा नहीं रहते हैं, बल्कि तबास तारीखों के एतबार से ये कहा जाता है कि जनाब कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया। अलबत्ता बास तारीखें इसके बरअक्स नकल करती हैं, लेकिन जो मशहूर ये बयान किया जाता है कि जनाब कासिम के लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो जाता है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पहुंचते हैं तो अपने भतीजे को नहीं पाते हैं, और फिर इमाम जनाब कासिम का जनाजा खैमे में आता है, और खैमे में कोहराम बर्पा हो जाता है। वाह कासिमा वाह हुसैना वाह अलिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब सदर इश्तियादी फरमाते हैं कि मख्तल की सरजमी पर बनाते रहे हुसैन, मख्तल की सरजमी पर बनाते रहे हुसैन, इस्लाम की हयात का नक्शा तमाम रात। जी हाँ नाज़रीन, तो ये तो थे आली जनाब मौलाना सैयद मीनाल हैदर ज़ैदी साहब क़िबला, जिन्होंने 7 मुहर्रम के हवाले से प्रोग्राम पैगाम करबला में अपना नज़रान अक़ीदत पेश किया। और दूसरे मेहमान हमारे आली जनाब रिजवान हसन साहब, जिन्होंने यहाँ से नौए पेश फरमाए। अब इस प्रोग्राम का टाइम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल इसी वक्त आपसे हमारी मुलाकात होगी एक नए आलिम दीन के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। इस प्रोग्राम के अख्तिताम के लिए हम चलेंगे आली जनाब रिजवान हसन साहब की खिदमत में कि इस प्रोग्राम का अख्तिताम बाकायदा तौर पर वो एक नौहे से करें। खुदा हाफिज़। सूरा ने कहा हिज्र में अपने नारुलाना, परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना। कुछ रोज से बदला नजर आता है ज़माना, परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना। सूरा
نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، کلمہ ہے زبانوں پر عداوت ہے نبی سے، بدلے نہ لے دنیا کہیں اولاد علی سے، بدلے نہ لے دنیا کہیں اولاد علی سے، ڈرتی ہوں کہ کرواٹ کوئی بدلے نہ زمانہ، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، صغریٰ نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، گھر میرا مسلمانوں سے دیکھا نہیں جاتا، انجان سا لگتا ہے مجھے سارا مدینہ، انجان سا لگتا ہے مجھے سارا مدینہ، دنیا کو کھٹکتا ہے محمد کا گھرانہ، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، صغریٰ نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، تصویریں لگا دینا میرے قلب و جگر کی، لکھ دینا میرا نام بھی دیواروں پا گھر کی، لکھ دینا میرا نام بھی دیواروں پا گھر کی، شادی میں میرے بھائی کی جب گھر کو سجانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، صغریٰ نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، اے بابا نہ جی پاؤں گی میں رنج و بلا میں، بلوا لو مدینے سے مجھے کرب و بلا میں، بلوا لو مدینے سے مجھے کرب و بلا میں، ماہ لب صغریٰ پا ہے ہر دم یہ فسانہ، پردیس جانے والوں مجھ کو بھول نہ جانا، صغریٰ نے کہا ہجر میں اپنے نہ رلانا۔